ہم نے روڈ ریپیئرنگ کی جہاں بات کی، وہیں سے ریلیٹڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، اس پہ بھی اب ہم بات کرتے ہیں کچھ، اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور کیسے اس پہ کنٹرول کیا جائے گا. جی احمد نواز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ڈی آئی جی ٹریفک ہے. احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سر یہ بتائیے، ایک برس کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 600 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ بڑا نمبر ہے، ایک سیریس نمبر ہے. جی بہت شکریہ. 600 کے فگر سے میں ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں جو کراچی ٹریفک پولیس کے زیر سایہ جو روڈز ہیں اس کے اندر اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں. جو آپ فگرز بتا رہے ہیں اس کے اندر جو موٹروے کی جورسڈکشن اور جو مضافاتی علاقے ہیں اس کے بھی فگرز شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ ملٹیپل وجوہات ہیں، جس میں سب سے جو اہم وجہ ہے وہ ہمارے موٹر سائیکل سواروں کی جو تھوڑا غفلت اور لاپرواہی سے گاڑی چلانا اور غلط سائڈ سے اوورٹیک کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیدل چلنے والے حضرات ہیں ان کا جو مقررہ جگہیں ہیں ان سے روڈ نہ کراس کرنا یا پیڈسٹرین بریجز کا استعمال نہ کرنا شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں جو روڈ کی کنڈیشن ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے کہ اگر کسی گڑھے میں موٹر سائیکل امبیلنس ہو کے سلپ ہو کے گرتی ہے تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ رونما ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جو حادثات ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور ہم سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دکھا رہے ہیں، یہ ٹریلرز، ٹینکرز، ڈمپرز جو ایک ایسے وقت پر ہوتے ہیں سڑکوں پر جب نہیں ہونا چاہیے، تو ہیوی ٹریفک کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا یہ ٹریفک پولیس کی ناکامی نہیں ہے؟ جو ہیوی ٹریفک کے لیے اوقات کار مقرر ہیں ان کے اوپر 100% عمل درآمد ہو رہا ہے. کراچی کے بعض علاقوں میں دن میں ہیوی ٹریفک کے چلنے پہ پابندی ہے، لیکن جو مضافاتی علاقہ خصوصاً جو انڈسٹریل زونز جہاں پہ موجود ہیں یا پورٹ کا علاقہ ہے، دونوں پورٹس کا، کراچی پورٹ کا بھی اور بن قاسم پورٹ کا بھی، وہاں پہ ہیوی ٹریفک کے چلنے پہ ممانعت نہیں ہے. جن علاقوں میں ہیوی ٹریفک کی پابندی ہے اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہو رہا ہے. تاہم یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض قسم کی ہیوی ٹریفک جو کہ ضروری اشیاء کی نقل و حمل کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا. اس میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹر ٹینکرز شامل ہیں جو کہ سارا دن پانی کی سپلائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہر سے کچرا اٹھانے کی گاڑیاں ہیں وہ بھی اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہاسپٹل یا فوڈ سپلائیز کے لیے گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں. رائٹ. احمد نواز صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا کراچی میں ٹریفک حادثات کی بڑی وجوہات خراب سڑکیں اور بیڈ فیلڈ انجینئرنگ ہے؟ حد تک وجہ ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے. یہ کہیں کہیں جہاں سڑکیں متاثر ہیں وہاں پہ اس سڑکوں کی جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ رونما ہوتے ہیں، لیکن ہر ایکسیڈنٹ کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے جس میں دو جو ڈرائیورس ہیں اس میں سے کسی ایک کی جو ہے وہ غفلت لاپرواہی عموماً ہوتی ہے، اور یا وہ تیز رفتاری سے چلتا ہے یا اپنی لین جو ہے وہ احتیاط سے نہیں تبدیل کرتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انجینئرنگ کے مسئلے کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو. رائٹ. سر یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی میں ٹریفک حادثات کے حوالے سے سب سے زیادہ ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں؟ کون سے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ لاء کی امپلیمنٹیشن سٹیزنز نہیں کر رہے؟ جی ہاٹ اسپاٹ جو ہیں وہ کچھ سڑکیں ہیں جو کہ جہاں پہ متواتر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ سڑکوں میں اگر میں نشاندہی کرنا چاہوں تو جو نیشنل ہائی وے ہے ملیر سے گزرتا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جو ماڑی پور روڈ ہے جو پورٹ کی طرف جاتا ہے وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہب ریور روڈ اور ناردرن بائی پاس والے جو دونوں روڈ چل رہے ہیں وہ بھی ان ہاٹ اسپاٹ میں شامل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اوپر ہیوی ٹریفک چلتی ہے اور ان کے دونوں اطراف میں بہت زیادہ جو آبادیاں ہیں، اور وہاں پہ ٹریفک کا جو والیوم اور مکس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ موٹر سائیکل، رکشے، پیدل آنے جانے والے
وہ بہت زیادہ یہاں پہ ہوتے ہیں، جس میں ذرا سی بھی کسی ایک کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ رونما ہو۔ اچھا، ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ کراچی میں جو کل ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اس کا 60% بائکرز یعنی موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات بائک والوں کے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکلز کے لیے الگ لین بنا دی جائے، اس پر کیا سوچا جا رہا ہے؟ شارع فیصل پر جیسے بنائی گئی لیکن وہاں پر عمل درآمد بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو بالکل جو 60% سے زائد بلکہ تقریباً 65% جو ہے وہ کراچی میں جو روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں وہ اس میں 65% موٹر سائیکل ہیں، لیکن جو لین کی بات ہے تو لین کے اوپر یہ کہ بعض جگہوں پہ انجینئرنگ کی وجہ سے وہ ممکن ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ ممکن نہیں ہوتا۔ شارع فیصل جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ لین بالکل موجود ہے اور ٹریفک پولیس بارہا اس کے سلسلے میں کیمپین اور آگاہی کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کرتی ہے، موٹر سائیکل سواروں کو، کہ وہ اپنی لیفٹ بائیں لین کے اندر گاڑی چلائیں، لیکن موٹر سائیکل سوار حضرات جلدی کے چکر میں اور اوورٹیکنگ کے چکر میں عموماً درمیانی لین میں یا ہاف لین میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ لیکن شارع فیصل پہ یہ ان حادثات کی تعداد انتہائی کم ہے۔ یہ حادثات عموماً جو ہے وہ لین کی وجہ سے نہیں بلکہ جہاں مکس ہو رہا ہے ٹریفک، جیسے کہ میں نے آپ کو بلیک اسپاٹ والی جو سڑکیں بتائی ہیں جہاں ہیوی ٹریفک کے ساتھ موٹر سائیکل مکس ہوتا ہے، عموماً یہ حادثات جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ رائٹ، چیمہ صاحب یہ بھی بتائیے، شہر میں چنگچی اور رکشوں کی بھرمار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے حادثات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیا ان کو ایک اسپیسیفک سڑکوں پہ جانے کی اجازت ملنی چاہیے کہ مین روڈ پہ وہ نہ چلیں، اور یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ جی جو رکشہ ہیں اس میں ایک ہمارا پرانا جو رکشہ ہے جس میں 1+2 اس کو کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک نیا رکشہ ہے جس کو 1+4 کہا جاتا ہے، جس کو آپ شاید چنگچی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ رکشے جو ہے وہ ان کے لیے جو پرمٹ ہے وہ شہر میں پورے شہر کے لیے ان کو اجازت ہے، کوئی علاقہ ان کے لیے ممنوع نہیں ہے کہ یہ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہیں اور ان کی تعداد میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم جیسے جیسے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے سے جب سے ریڈ بسز جس کو پیپلز بس سروس کہا جاتا ہے وہ آئی ہیں، تو اس سے جو ان روٹس کے اوپر رکشوں کی تعداد کم ہوتی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جیسے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا، معیاری پبلک ٹرانسپورٹ آتی جا رہی ہے جو کہ اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں، جس میں ریڈ لائن BRT بھی شامل ہے، یلو لائن BRT بھی شامل ہے۔ جیسے جیسے ان میں اضافہ ہوتا جائے گا رکشوں کی تعداد محدود ہوتی جائے گی۔ جی، احمد نواز چیمہ DIG ٹریفک ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ جیسے جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہوگا اسی طرح ایک آرگنائزڈ وے میں جو پھر ٹریفک چلا کرے گی، کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا کہ مین شارع فیصل پہ انہوں نے کہا کہ حادثات کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹریفک پھر بھی فاسٹ لین میں چلنے والے فاسٹ لین میں چلتے ہیں، لیکن جو دیگر لنک روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، وہاں پر یعنی کوئی بائک والا آپ کو اوورٹیک بھی کر لیتا ہے رانگ سائڈ سے، گاڑی بھی سگنلز توڑ دیتے ہیں، تو دونوں طرف سے یہ ذمہ داری بنتی ہے، انتظامیہ کی بھی اور شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے بالکل کہ وہ قوانین کو اپلائی کریں۔ اس پہ مزید ہم بات کریں گے بیکاز دس از اے سیریس سبجیکٹ، اور بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہمیں کہ اس سبجیکٹ کو کور کریں۔